أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں بھی ذکر ہوا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نجران سے آئے ہوئے عیسائی وفد کے ساتھ بات چیت کے تناظر میں نازل فرمائی گئی۔ نجران کے عیسائی وفد سے فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دنیا بھر میں کوئی دین عیسیٰ کا پیروکار ہو یا دین موسیٰ کا یا دین ابراہیم یا کسی اور پیغمبر کا نام لیوا، کسی سے کسی پیغمبر کا کوئی دین اور کسی طرح سے بھی کسی پیغمبر کے پیروکار ہونے کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ دین صرف اسلام ہے، سکہ رائج الوقت اب صرف اسلام ہے۔ باقی تمام پیغمبر برحق، ان پر اترنے والی ساری کتابیں، آسمانی احکامات سچے، ان پر ایمان ضروری۔ مسلمان تو ہر نبی کو سچا مانتا، ہر کتاب کو سچا مانتا۔ مسلمان ہونے کے لیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ضروری، ہر پیغمبر کو ماننا، ہر کتاب کو ماننا۔ لیکن اب قیامت تک کے لیے سکہ رائج الوقت نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، آپ کا کلمہ ہے۔ اب کسی نے اللہ کی رضا، جنت اور اس کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو اسے حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے۔ کوئی ریاست مختلف اوقات میں کرنسی جاری کرتی ہے، پھر پہلی کرنسی کو منسوخ کر کے نئی جاری کرتی ہے۔ پہلی والی کرنسی اگرچہ گورنمنٹ کی منظور شدہ تھی، جعلی نہیں اصلی تھی، لیکن اب وہ رائج نہیں۔ اب پرانا 100 روپے کا نوٹ لے کر کوئی بازار جائے تو 1 روپے کی چیز بھی نہیں ملے گی۔ وہ لاکھ کہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے، کہا جائے گا اصلی ضرور ہے لیکن اب رائج نہیں۔ سکہ رائج الوقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ بھلے پہلے دین، پہلی کتابیں اور پہلے نبی سچے ہیں اور ان پر ایمان ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی چیز سمجھ لیجئے، ایک ہے دین۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، نظام حیات کو۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو جو اصول، احکامات، نظام حیات، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، وہ سب دین کہلاتے ہیں۔ ہر پیغمبر پر اترنے والا دین ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر شریعت ہے۔ شریعت، مذہب، وہ فروعی احکامات جو ہر پیغمبر پر نازل ہوئے اور ان میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تیسرے نمبر پر چیز ہے سمجھنے کی، وہ ہے اسلام۔ لفظی معنی تو ہے خود کو سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ ہر پیغمبر نے جو تعلیمات دیں، ان کی تعلیمات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ دوسرے لفظوں میں دین دنیا کے ہر معاملے میں اپنی مرضی چھوڑ کر
اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو چلانا، یہی اسلام ہے، اور ایسے لوگ ہی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب دین ہو زندگی گزارنے کا طریقہ یا شریعت ہو فروعی احکامات، سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صاف اعلان ہے، دین مکمل ہوا، وحی الہی کی اتر رہی تھی، وہ نعمت پوری ہوئی، اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، لہذا دین اب صرف دین اسلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سعادت مندوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کرام اور بعد کی امت، وہی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، حق والے ہیں۔ باقی رہے اختلافات، نجران کے عیسائی وفد کو بتایا، بعد میں آنے والی دنیا بھی سمجھ لے۔ اختلافات اس بنیاد پر نہیں کہ واقعی اسلام میں کوئی شک و شبہ ہے، ہرگز نہیں۔ اختلافات اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا، کسی بات پر اعتراض اٹھاتا ہے، کسی پہلے مذہب پر یا لا مذہب رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں اسلام کی کوئی کمزوری ہے، اسلام کوئی شک یا اختلاف کی گنجائش دیتا ہے، نہیں، بلکہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی میں نہ مانوں کا مزاج ایسا ہے کہ 2+2=4 بھی نہیں ماننے دیتا۔ عیسائی وفد کو سمجھا دیا کہ ضد چھوڑو، حق و انصاف سے کام لو، اسلام آشکار ہو چکا، قرآن پاک نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح کر دی۔ اب سورج نکلا ہو، اسے دیکھ کر کوئی ان دن ہونے کا انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی، ضد ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ارشاد فرمایا، ضد چھوڑو، ہٹ درمی چھوڑو، اختلاف ہے تو اسی بنیاد پر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یاد رکھو، اللہ کی آیات واضح ہو چکی، اللہ کے احکامات سامنے آ چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت، ساری نشانیاں تمہیں دکھائی جا چکی۔ اب بھی اگر تم انکار کرو گے تو ذہن نشین رکھنا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ دنیا میں لے لیں، تمہیں ذلت و خواری سے، شکست سے دوچار کر دیں، یا پھر آخرت، اور آخرت تو ہے ہی، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت پکڑ لو، ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ، پاک کلمہ پڑھ لو، یہی حق ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔